اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. مرزے نے البانی کے حوالے سے جو روایت سنائی ہے، البانی نے اگرچہ اس روایت کو درجہ حسن تک پہنچایا ہے، لیکن جس سند کو البانی نے درجہ حسن تک پہنچایا، البانی سے پہلے بڑے بڑے محدثین نے اس سند پر جرح کی ہوئی ہے. مثلا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل نبوہ، جس کا حوالہ مرزا بھی اکثر دیتا رہتا ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ اس سند کے اندر انقطاع ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان. اور دوسری بات امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اس حدیث کا مصداق یزید بن معاویہ ہے. بہرحال جس سند کو البانی نے حسن کہا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو منقطع کہا، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، اور مرزا بھی کئی دفعہ منقطع روایت کو جعلی بھی کہہ چکا ہے. تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت جعلی ہے، لیکن مرزے نے پوری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے البانی کا حوالہ دے دیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نہیں دیا. البتہ اس روایت کی ایک اور سند ہے جس میں ابو العالیہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واسطہ مذکور ہے، یعنی انقطاع نہیں ہے، سند متصل ہے. وہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے ماہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 103 صفحہ نمبر 19 پر زبیر علی زئی صاحب نے نقل کی ہے، جن کو مرزا محدث اعظم کہتا ہے، اپنا استاد کہتا ہے. انہوں نے یہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے نقل کی. اس روایت میں حدیث کے الفاظ ہیں: حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ایک آدمی ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. اب اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا کہ اس کا نام یزید ہوگا. جب حضور علیہ السلام نے خود نام بتا دیا، پھر البانی کا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حدیث فٹ کرنا، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے؟ اگر البانی اس کے سامنے تاریخ دمشق والا طریق نہیں تھا اور ان کو غلطی لگ گئی اور غلط فہمی ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے البانی کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے اور حدیث میں جو حضور علیہ السلام خود نام بتا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ. یعنی صحابہ کے بغض میں اگر مرزے نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنے باب البانی کی بات کو لے لیا، اب مرزے کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ وہ حدیث کو لیں گے یا البانی کی بات کو لیں گے. اگرچہ اس روایت کی سند پر جرح بھی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دینا سراسر غلط ہے.